آج ہمارا موضوع ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب لشکر کفار مسلمانوں پر ریاست مدینہ پر حملہ آور ہوئی اور اپنے سامنے خندق پائی تو مسلمانوں کی حکمت عملی اور جنگ کی ابتدا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب قریش مکہ، بنو غطفان، یہود اور قبائل عرب پر مشتمل لشکر مدینے پر حملہ آور ہوئی اور مدینے کے باشندوں نے، صحابہ کرام نے، منافقین مدینہ نے اور دیگر عناصر نے لشکر کفار کو دیکھا تو ہر ایک کی احساسات جدا تھی۔ جو مومنین تھے، جو صحابہ رسول تھے، جن کی ایمان پختہ تھی، انہوں نے جب لشکر کفار کو دیکھا تو کہنے لگے، قرآن مجید میں ان کے الفاظ یا ان کی سوچ یا ان کی رائے یا ان کے احساسات کو ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ کہ جب مومنین نے لشکر کفار کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ ہمارے ساتھ اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کا رسول سچ بولتا ہے۔ اے لشکر کفار کو دیکھنا، ان کا مدینے پر حملہ آور ہونا، یہ ان کی ایمان کی مضبوطی اور مزید زیادتی کا باعث بنی۔ دوسری جانب جب منافقین اور دیگر عناصر نے اس لشکر کفار کو دیکھا تو کہنے لگے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کفر اور نفاق کی، وہ کہنے لگے، یہ تو اللہ اور رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، وعدہ نہیں کیا مگر دھوکے والی وعدہ۔ یعنی ایمان کی بنیاد پر لوگوں کے احساسات اور جذبات جدا جدا تھے۔ پھر لشکر کفار نے جب سامنے دیکھا تو ان کے سامنے خندق تھی۔ یہ ایک نئی قسم کی چال تھی جس سے یہ قبائل عرب ناخبر تھے، اس لیے وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کی حفاظت شروع کی صحابہ کرام کے ہمراہ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر کفار اس کو مٹی سے بھر دے یا اس کو پاننے یا چلانگ لگانے کی کوشش کرے، اور جو بھی خندق کے قریب آتا مسلمان ان کو تیروں پر نشانہ لیتے، یعنی ان پر تیر برساتے، ان کو خندق سے دور رکھتے۔ پھر اسی اثناء میں ایک لڑائی ہو گئی، دو بدو۔ وہ تھا لشکر کفار کے چند سورما، چند پہلوان، جن میں ایک عمر بن عبدود تھا جو اکیلا 1000 سواروں کا برابر مانا جاتا تھا، عرب کا مشہور اور نامور پہلوان تھا۔ اپنی طاقت کے ضم میں وہ چلانگ لگایا، اس نے چلانگ لگائی، گھوڑا تو اس پار آ گیا لیکن وہ خندق میں گر گیا، اور اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا آگے آیا، اور دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، دو بدو، اور اسی لڑائی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس عمر بن عبدود کو قتل کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو شیر خدا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طاقت سے، بڑی شجاعت سے نوازا تھا۔ آپ کے حوالے سے یہ روایات ہے کہ آپ کے تلوار کے سامنے جو بھی کافر آیا ہے وہ زندہ نہیں بچا، وہ قتل ہو چکا۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عنایت فرمائی تھی۔ اب یہ لڑائی شروع ہو گئی، مزید اس میں زور آ گئی، تیزی آ گئی۔ اب ان چند واقعات سے یا ابتدائی ان مراحل سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بڑے قابل غور، قابل تحقیق نکات ہے اس میں۔ پہلا یہ کہ مسلمان کبھی کسی غیر مسلم پر بغیر کسی وجہ اور سبب کے حملہ آور نہیں ہوا۔ یہ تاریخ اسلام اور سیرت النبی سے یہ بات ثابت ہے۔
ہمیشہ کفر نے سبقت کی ہے حملہ کرنے میں، اور یہاں پر بھی کفر نے حملہ کی، مدینے پر حملے کی۔ یہ ان کی تیسری دفعہ تھی، بدر و احد کے بعد یہ تیسری دفعہ عالم کفر، عالم اسلام یا ریاست مدینہ پر حملہ آور ہوئی۔ لیکن دوسری طرف لشکر اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کو آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مروجہ، یعنی اس زمانے کی دستور سے ہٹ کر، اس زمانے کی سوچ اور فکر سے ہٹ کر ایک نیا حربہ استعمال کیا، ایک نئی چال استعمال کی، اور وہ تھا خندق۔ بطور ہتھیار، بطور اسلحہ اس جنگ میں خندق کا استعمال کیا گیا۔ اب لشکر کفار کے سامنے جب خندق آ گئی تو پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ اس کا کیا کرے، کیونکہ اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے کہ ان کے راستے میں کوئی ایسی چیز حائل ہو جائے جو مسلمانوں تک ان کی پہنچ کو روک لے، جس کی وجہ سے وہ اپنے عزائم میں ناکام ہو گئے۔ تو ایک بات یہ ثابت ہو گئی اسی واقعے سے کہ لشکر کفار پر اگر مسلمان فتح چاہتے ہیں تو ہمیشہ ان پر ایسی ہتھیار سے وار کرے، ایسی چال سے وار کرے جن سے وہ باخبر نہ ہو، جن سے وہ زمانہ بھی باخبر نہ ہو، یعنی ان کی توقعات سے ہٹ کر ان پر جب وار کی جائے تو یہ ان کی ناکامی اور شکست کا باعث بنے گی، جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر ہوئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسی واقعے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی تیاری میں بھوک اور پیاس، بھوک برداشت کی، غربت برداشت کی، سختیاں برداشت کی۔ تو اس سے دوسری بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی عالم اسلام اسلحہ کی تیاری میں یا جنگی سامان کی تیاری کی کوشش شروع کرے تو یہ مفت میں حاصل نہیں ہوتی، ان کے لیے سختیاں، ان کے لیے بھوک اور پیاس اور غربت برداشت کرنی پڑتی ہے، تھکاوٹ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ یہ عسکری میدان میں غلبہ یا طاقت یا اسلحہ کا حصول، یہ پیٹ بھر کر یا خوشحالی کی حالت میں یہ حاصل نہیں ہو سکتی، لازماً ان کے لیے بھوک اور سختیاں برداشت کرنی پڑے گی۔ لہٰذا آج بھی اگر جب تک اسلامی ریاستیں بھوک اور سختیاں برداشت نہ کرے، وہ عسکری میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے عالم کفر کی۔ ایک بڑی مثال اس کی خلیجی ریاستوں کو آپ لے لیں کہ بے شک ان کے پاس زندگی گزارنے کے تقریباً تمام وسائل دستیاب ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، ناز و نعام کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن دوسری جانب ان کے پوری تمام خلیجی ریاست عرب ممالک کو آپ جمع کرے تو کسی غیر مسلم یا استعماری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پوری زندگی چمچہ گیری اور خوشامد پر گزارتے ہیں اور دوسروں کے آسرے پر گزارتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جنگ میں خندق کو بطور اسلحہ استعمال کیا گیا اور اس کی تیاری میں مسلمانوں نے بڑی تکالیف برداشت کی۔ ایک اور نقطہ جو اس جنگ سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کا خصوصی انتظام، حفاظت کا خصوصی انتظام فرمایا، اور تیر اندازوں کے ذریعے سے، تیروں کے ذریعے سے جو بھی خندق کے قریب آتا ان کو نشانہ بناتا۔ اب اگر لشکر کفار اس خندق کو مٹی سے بھر دیتے یا انہیں عبور کرتے، چھلانگ لگاتے ان سے، تو مسلمانوں کو وہ نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے ان کے عزائم ختم کر دیے، ناکام بنا دیے خندق کو کودنے میں یا بننے میں۔ تو ایک نقطہ اس سے سامنے آتا ہے کہ ایک ہے اسلحہ کی تیاری اور دوسرا ہے ان کی حفاظت کرنا۔ تو تیاری کے ساتھ ساتھ جنگی اسلحہ کی حفاظت بھی ایک ضروری چیز ہے، اور جو اپنے اسلحے کی یا اسلحے کی ڈیپو کی یا ذخائر کی حفاظت نہیں کر سکتے تو عین میدان جنگ میں دشمن کے نشانے پر ان کے اسلحے کی ڈیپو تباہ ہو کر، ذخائر تباہ ہو کر وہ ناکامی سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اسوہ رسول یہ ہے کہ جنگ کی اسلحہ کی تیاری کے ساتھ ساتھ آپ ان کی حفاظت کا بھی خصوصی انتظام کریں۔ اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے تب بھی یہ آپ کی تباہی اور ناکامی کا باعث بنے گی۔ ایک اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں
تیر اندازوں سے خاص خدمت لی تھی، یعنی دور سے مارنے والوں سے خاص خدمت لی تھی۔ اس سے پہلے جنگ کو اگر آپ دیکھیں غزوہ احد کو، تو اس میں تیر اندازوں کی معمولی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ یہاں پر یہ ساری اس جنگ کی دار و مدار بھی ان تیر اندازوں پر تھی، اور انہی تیر اندازوں کی بدولت پھر نیزے اور تلوار کے ذریعے سے جنگ کی نوبت نہیں آئی، فقط ایک دوسرے کو دور سے مارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے بھی، بہت سے ارشادات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ آپ دور سے مارنے کی مہارت حاصل کریں، اور جن لوگوں کو دور سے مارنے کی مہارت حاصل ہو وہی دنیا پر حکومت کے قابل ہو سکتے ہیں، میدان جنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے پہلے غزوہ احد کو آپ دیکھیں تو اسی میں فقط ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ کے رسول ان کے سامنے اپنے ترکش کے سارے تیر ڈال کے فرماتے تھے، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ان تیروں سے ان کفار کو مارے۔ تو جس صحابی کے لیے اللہ نے اتنی بڑی دعا فرمائی ہے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو انہیں مارے، وہ وہی صحابی ہے جو تیر سے مارنے کی صلاحیت تھی اس میں، یعنی دور سے مارنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے خصوصی دعائیں فرمائی، بڑی عظیم دعائیں فرمائی ہے، ان پر اپنے والدین کو قربان کرنے کی دعائیں فرمائی ہے۔ یہ اتنی بڑی اہمیت کی بات ہے۔ لہٰذا جدید ٹیکنالوجی میں وہی، یا جدید دور میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے پاس دور سے مارنے کی صلاحیت ہو۔ مثال کے طور پہ چند مہینے قبل پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑائی ہوئی، تو اس میں دو بدو لڑائی نہیں تھی توپ اور ٹینک کے ذریعے سے، بندوق کے ذریعے سے، رائفل کے ذریعے سے، بلکہ مارنے کی لڑائی تھی اور دور سے مارنے کی لڑائی تھی۔ اور پاکستان کو جب اس میں بالادستی ہو گئی تو چند ہی گھنٹوں میں انڈیا نے شکست تسلیم کر لی۔ ایک بڑی مثال اس کی یہ ہماری سمجھ کے لیے کافی ہے کہ اس وقت دو ریاستیں ہیں، ایک ہے افغانستان اور دوسرا ہے ایران۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان یا افغان جنگجو لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، میدان جنگ کے شہسوار ہیں، لیکن ان کے پاس دور سے مارنے کی صلاحیت نہیں، یعنی میزائل ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں، جہاز ان کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے عالمی طاقتیں ان پر حملہ آور ہو کے اپنی مرضی کی بارود ان پر برساتے ہیں، اپنی مرضی کی اسلحہ ان پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ محض راکٹ سے یا محض بندوق سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کا گھر بارود کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ بے شک زمین میں وہ دشمن کو زمینی راستوں میں یا زمینی آپریشن میں دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن فضائی نہیں۔ اور دشمنی ریاستیں ان کے دست بازو سے دور ہوتے ہیں، یہ ان کو ان کے گھر میں نہیں مار سکتے، نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایران کو آپ دیکھیں، ان کے پاس دور سے مارنے کی صلاحیت ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے بھی میزائل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان کے گھر میں، یعنی اسرائیل کو ان کے گھر میں مار دی۔ تو ان کو احساس ہوا کہ بمباری کی یا بارود کی یا اسلحے کے استعمال کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، ان کو یاد دلائی کہ اس کے کتنے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو دونوں کے جنگ مختلف ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیشہ دور سے مارنے والے جن کے پاس یہ صلاحیت ہو وہی اسی دور میں بھی کامیابی ان ریاستوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک بڑی قابل تحقیق بات اس لڑائی میں، ان ابتدائی لڑائی میں یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھا، صحابہ رسول بھی تھے، کہ اتنے عرب کے یا قریش کے یا لشکر کفار کے بڑا شہسوار بہادر پہلوان عمر بن عبدود، جو اکیلا 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا، وہ میدان میں اترا، خندق میں اترا۔ تو اب صحابہ رسول میں سے کوئی اور صحابی آگے نہیں ہوتا اس کے مقابلے کے لیے، لیکن شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے ہوتا ہے۔
اب اگر اس کی جگہ کوئی اور صحابی، ایک عام سپاہی آگے ہوتا، بے شک اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن اگر آگے ہوتا ایک عام سپاہی تو یہ بات یقینی تھی کہ عمر بن عبدود اس پہلوان کے ہاتھوں مسلمان شہید ہو جاتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں لشکر اسلام کی جانب سے بھی ایک بہادر، ایک پہلوان، ایک شاہ سوار، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ آگے ہوا، اور ایک ہی وار میں اسی لڑائی میں عمر بن عبدود جیسے پہلوان کو ڈیر بنا دی، جس نے لشکر کفار کو مرعوب کر دیا۔ عالم اسلام کے لیے اس میں واضح و نصیحت اور عبرت یہ ہے کہ دشمن جس قوت سے آپ پر حملہ کرے، جس طاقت سے آپ پر حملہ کرے، یا جو طاقتور اسلحہ آپ کے اوپر استعمال کرے، اگر آپ کے پاس اس طاقتور اسلحے کی طرح یا اس زوردار حملے کی طرح زوردار حملہ، جوابی حملہ، یا زوردار طاقتور ہتھیار سے جوابی وار کی ہمت اور طاقت اور صلاحیت نہ ہو، آپ نقصان اٹھائیں گے، آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، آپ کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ اسوہ رسول ہے کہ کافر کو اس کی طاقت میں جواب دی جائے، تب اسلام اور مسلمان فاتح رہیں گے۔ ایسانسی مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا تھا کہ سامنے ایک بڑا پہلوان طاقتور کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو اور کہنے لگا کہ میں آپ کو تب سچا مانوں گا جب آپ پہلوانی میں یا پچاڑنے میں مجھے پچاڑ دیں، میرے ساتھ آپ کشتی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں کے درمیان کشتی شروع ہو گئی اور اس کافر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاڑ دیا۔ اس نے کہا دوبارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے پچاڑ دی۔ تیسری دفعہ دوبارہ مقابلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ پچاڑ دیا، جس پر وہ کافر کہنے لگا کہ تیرے خدا نے تیری مدد کی اور میرے خدا نے میری مدد نہیں کی، اور وہ چلا گیا۔ اب اسی لڑائی میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جی میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، مبلغ اسلام ہوں، مجھے لڑائی سے کیا، لیکن اللہ کے رسول نے اس پہلوان یا اس طاقتور یا اس مغرور یا اس متکبر کو اسی کی طاقت اور اسی کی زبان میں جواب دے دی، تو اس کے سمجھ میں آ گیا کہ واقعی یہ رسول ہے۔ یا ایک دفعہ نجران کا ایک وفد مدینہ آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلو مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک شاعر آگے کر دی اور اس نے شعر و شاعری کی۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا کہ آپ جواب دے دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شاعری کی تو اس وفد نے کہا کہ بے شک اے اللہ کے رسول آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے اپنا ایک مقرر کھڑا کیا اور انہوں نے تقریر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو اشارہ فرمایا کہ آپ جواب دے دیں۔ تو صحابی رسول نے تقریر کی جس پر اس لشکر نے کہا کہ بے شک اے اللہ کے رسول آپ کا مقرر ہمارا مقرر سے بہتر ہے۔ تو اسی قسم کے بے شمار واقعات ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاغوتی طاقتوں کو یا عالم کفر کو ان کی چیلنج کے میدان میں، ان کے حملے اور قوت کے میدان میں ان کو پار شکست دے دی ہے، تب ان کی سمجھ میں بات آئی ہے کہ یہ اسلام برحق ہے۔ لہٰذا اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھوں اس پہلوان کی شکست کہ دشمن جس طاقت سے حملہ کرے اگر اسی طاقت کے برابر جواب دینے کی صلاحیت آپ میں نہیں ہے تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اوپر سے جہاد سے بمباری کر رہا ہے اور آپ نیچے سے بندوق چلا رہے ہیں، وہ اوپر سے میزائل برسا رہے ہیں اور آپ نیچے سے بندوق اور راکٹ چلاتے ہیں، تو یہ مقابلہ نہیں ہے بلکہ ایک قسم کی خودکشی ہے۔ تو ضروری ہے کہ کافر کو اسی کے میدان میں شکست دی جائے۔ ایک بڑی بات، ایک غلط سوچ، ایک غلط فکر جو اس امت میں رائج ہے، ہمیشہ جب ان کو شکست ہوتی ہے تو یہ مذہبی طبقہ پر سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں مساجد اور مدارس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی تجربہ گاہوں کی ضرورت ہے، لیبارٹریوں کی ضرورت ہے، ہمیں مولیوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سائنسدانوں کی ضرورت ہے، اور جب بھی ان پر برے وقت آتے ہیں، تباہی آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی ان مولیوں کی وجہ سے یا ان مذہبی طبقے کی وجہ سے ہماری بربادی ہوئی۔ مثال کے طور پہ بغداد کی تباہی منگولوں کے ہاتھوں جب ہوئی
تو آج تک عالم اسلام یہ کہتے ہیں کہ جی ایک طرف تب طاقتور منگول تھے اور دوسری طرف عالم اسلام میں یہ مولوی، یہ ان مناظروں میں تھے کہ جی کا حلال ہے کہ حرام ہے، اور انہی مناظروں کے اندر ان کو قتل کیا گیا۔ تو اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب کرے کہ کس نے ان کو روکا ہے کہ جی آپ عالم کفر کے لیے لیبارٹریاں نہ بنائے، تجربہ گاہ نہ بنائے، سائنسدان نہ بنائے۔ پورے ملک کا بیڑا تو ان بے ضمیروں نے غرق کیا ہوا ہے، پورا خزانہ تو ان کے پیٹوں میں چلا جاتا ہے، پورا بجٹ تو ان کے تندوروں کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ تو ان کی نااہلی اور نالائقی اور یہ ہے کہ وہ تیاری نہیں کر سکتے۔ مولیوں کا تو اپنا میدان ہے، مساجد و مدارس کا تو اپنا میدان ہے۔ اگر بغداد کے اندر یہ مولی مناظرے کرتے تھے کاخ پہ، تو کیا یہ باقی دنیا، یہ عسکری ادارے، یہ دفاعی ادارے کرکٹ میچ کی طرح فقط ان کے مناظرے دیکھتے تھے، اپنا کام نہیں کرتے تھے؟ تو یہ محض بہانے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر طبقے کی اسلامی ریاست کے اندر اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، تو دفاعی یا تعلیمی اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ تیاریاں کریں۔ خلاصہ بحث یہ کہ سب سے پہلے کہ جب دشمن حملہ آور ہو جائے تو عالم اسلام میں دو قسم کی لوگ ہوں گے، ایک یہ کہ ان کی ایمان میں کمی بیشی نہیں آتی، اور دوسرا منافقین کی طرح وہ متزلزل یا شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ دشمن پر ان کے توقعات سے ہٹ کر برعکس ایسے اسلحے کے ذریعے سے حملہ کریں گے جن کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ آپ اسلحہ کی تیاری کریں، دشمن کی تیاری کریں، تو ان کے لیے آپ کو بھوک اور پیاس بھی برداشت کرنا پڑے، لیکن آپ ڈریں گے نہیں۔ تیسرا یہ کہ چوتھا یہ کہ دشمن پر ان کی طاقت یا جس انداز میں وہ حملہ کرے اسی طاقت سے زیادہ طاقت میں آپ ان پر حملہ آور ہوں گے، جوابی وار کریں گے، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ اور ایک بڑی بات اس سے یہ ثابت ہو گئی کہ ہمیشہ کوشش کرے کہ دور سے مارنے کی صلاحیت حاصل کرے۔ جتنے آپ کے پاس اس میدان میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی، آپ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ بصورت دیگر عالم کفر آپ کو پاؤں تلے رون ڈالیں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔